اپنی سوچوں کو پانی کے قطروں سے زیادہ شفاف رکھو، کیونکہ جس طرح قطروں سے دریا بنتا ہے اسی طرح سوچوں سے ایمان بنتا ہے۔ مثالیں اور کہاوتیں صرف داناؤں اور عقل مندوں کے لیے بیان کی جاتی ہیں۔ جو شخص حکیموں اور عقل مندوں کے اقوال تلاش کرتا ہے اور ان کے مطلب کو پاتا ہے اور ان کے صحیح مطلب کو معلوم کرنے سے نفع اٹھاتا ہے۔ بارش کا قطرہ سیپی اور سانپ دونوں کے منہ میں گرتا ہے۔ سیپی اسے موتی بنا دیتی ہے اور سانپ اسے زہر، جس کا جیسا ظرف ویسے اس کی تخلیق ہوتی ہے۔ علم مال سے بہتر ہے، کیونکہ علم تمہاری حفاظت کرتا ہے جبکہ تم مال کی حفاظت کرتے ہو۔ جس شخص میں عقل کم ہوتی ہے وہ مذاق اور دل لگی زیادہ کرتا ہے۔ علم کا درخت دل میں اگتا ہے، دماغ میں پروان چڑھتا ہے اور زبان پر پھل لاتا ہے۔ 4 اشخاص کے ساتھ جھگڑنا مناسب نہیں: 1 سردار، 2 بچہ، 3 عورت، 4 بد زبان۔ زنگ لوہے کو کھاتا ہے یہاں تک کہ اسے بالکل مٹا دیتا ہے، ویسا ہی اسد بدن کو کھاتا ہے یہاں تک کہ اسے کمزور اور لاغر بنا دیتا ہے۔ انسان بڑا غریب ہے، اس کی موت نامعلوم، اسباب پوشیدہ، عمل محفوظ، مچھر دکھ دیتا ہے، بچھو ہلاک کر دیتا ہے اور پسینہ بدبودار بنا دیتا ہے۔ عقل مند وہ ہے جس کا آج کل سے اچھا ہے۔ بادشاہوں کے ساتھ میل جول رکھنے کی خواہش نہ کر، کیونکہ کبھی تو وہ سلام کے جواب کو طول کلام خیال کرتے ہیں اور کبھی گردن اڑا دینے کو ہلکی سزا سمجھتے ہیں۔ لوگوں کو تکلیف نہ دینے سے دشمنوں کے دل بھی صاف ہو جاتے ہیں۔ دنیا کے لوگ باغ کے درختوں کی مثال ہیں کہ سب کو ایک پانی سے سیراب کیا جاتا ہے، لیکن ہر ایک کا پھل جدا جدا ہے۔ سچ بولنے والے کو اپنی سچائی کی بدولت 3 چیزیں حاصل ہو جاتی ہیں۔ نمبر 1، اس پر لوگوں کو پورا اعتبار ہو جاتا ہے۔ نمبر 2، سب لوگ اس سے محبت کرتے ہیں۔ نمبر 3، اس کے رعب سے لوگ ڈرتے ہیں۔ اگر کسی سوال کا جواب معلوم نہ ہو تو اس کے جواب میں معلوم نہیں ہے کہنا آدھا علم ہے۔ شک میں پڑنے والا ہمیشہ بیمار اور لالچی ہمیشہ خوار رہتا ہے۔ مصیبت پر صبر کرنا دشمنوں کی خوشی کو کم کر دیتا ہے۔ ظالم آدمی کی 3 نشانیاں ہیں: نمبر 1، اپنے سے بڑوں کی نافرمانی کرتا ہے۔ نمبر 2، چھوٹوں کو دباتا ہے۔ نمبر 3، ظالموں اور برے لوگوں کی مدد کرتا ہے۔ وہ شخص سب سے بڑا بے وقوف ہے جو دوسروں کی برائیوں کو برا سمجھے لیکن خود ان پر جمع رہے۔ تمام لوگوں میں اللہ تعالیٰ کے ہاں 3 اشخاص بہت ناپسندیدہ ہیں: نمبر 1، غریب متکبر۔ نمبر 2، بوڑھا زانی۔ نمبر 3، بدکار عالم۔ جو شخص اپنے آپ سے راضی رہتا ہے اس پر ناراض ہونے والے بڑھ جاتے ہیں۔ دوستوں کو کھو دینا ایک طرح کی غریب الوطنی ہے۔ دنیا کی مثال سانپ کی سی ہے، جسے چھوئیں تو نرم لگتا ہے مگر اس کے اندر زہر قاتل ہوتا ہے۔ جاہل اور بے وقوف اس کو پسند کرتا ہے لیکن عقل مند اس سے بچ کر رہتا ہے۔ جو اعتدال سے خرچ کرتا ہے وہ کبھی تنگ دست نہیں ہوتا۔ لوگ اس بات کی مخالفت کرتے ہیں کہ جس سے وہ لا علم ہوتے ہیں۔ دانشوروں کا کلام جب درست ہوتا ہے تو دوا بن جاتا ہے اور جب غلط ہوتا ہے تو درد مرض بن جاتا ہے۔ غیرت مند انسان کبھی زنا نہیں کرتا۔ بوڑھے آدمی کی رائے نوجوانوں کے ارادوں سے بھی زیادہ مضبوط ہوتا ہے۔ مالداری پردیس کو بھی وطن بنا دیتی ہے اور فقیری وطن کو بھی پردیس بنا دیتا ہے۔ عقل مند ہمیشہ فکر و غم میں مبتلا رہتا ہے۔ کچھ لوگ زندگی بھر سوئے رہتے ہیں، جب مر جاتے ہیں تب جاگتے ہیں۔ جس درخت کی لکڑی نرم ہوگی اس کی شاخیں زیادہ ہوں گی، بس نرم خو اور نرم گفتار بن جا تاکہ تیرے دوست زیادہ ہوں۔ ہر بات میں ہاں ملانا منافقوں کی عادت ہوتی ہے۔ مجھے اس شخص پر رحم آتا ہے جس کی شہرت یہ ہو کہ نیک ہے اور در حقیقت برا ہے۔
دولت مندی کی مستی سے اللہ کی پناہ مانگو، یہ ایک ایسی مستی ہے کہ اس سے بہت دیر بعد ہوش آتا ہے۔ ہم اللہ کی اس تقسیم پر بہت خوش ہیں کہ جاہلوں کو صرف دولت دنیاوی اور ہمیں علم سے نوازا، اس لیے کہ مال کسی بھی وقت ختم ہونے والی چیز ہے، مگر علم کبھی ختم نہیں ہوتا۔ لوگوں کے سامنے کسی کو نصیحت کرنا ایک طرح کی ملامت ہے۔ تیرا مال وہی ہے جو تو نے رائے حق میں خرچ کیا اور مستحقوں کو دے کر آگے بھیجا، اب جو پیچھے رہا وہ وارثوں کا ہے۔ دولت، حکومت اور منصب میں انسان کے عقل کا امتحان ہوتا ہے۔ برائیوں سے پرہیز کرنا نیکیاں کمانے سے بہتر ہے۔ ہمیشہ سچ بولو تاکہ تمہیں قسم کھانے کی ضرورت نہ پڑے۔ ایمان کے 4 ستون ہیں: صبر، یقین، عدل، جہاد۔ جو کسی چیز کی تلاش کرتا ہے اس کو مکمل یا نامکمل ضرور حاصل کر لیتا ہے۔ اپنی زبان کی تیزی اس پر نہ آزماؤ جس نے تمہیں بولنا سکھایا ہے۔ یہ انسان کو کیا ہو گیا ہے کہ فخر کر رہا ہے، حالانکہ اس کی ابتدا نجس پانی سے ہوئی ہے اور انتہا مردار پر ہے۔ جس کی نیت خراب ہو وہ ہمیشہ غم و فکر میں مبتلا رہتا ہے۔ صلہ رحمی مال کو بڑھاتا ہے اور عمر کو زیادہ کرتا ہے۔ حامق کا دل اس کے زبان کے پیچھے اور عقل مند کی زبان اس کے عقل کے پیچھے ہوتی ہے۔ جو شخص دل میں بہت سی امیدیں اور امنگیں رکھتا ہے وہ اکثر ناخوش رہتا ہے۔ جو شخص زیادہ بیہودہ باتیں کرتا ہے اس کے حق بات بھی کوئی نہیں مانتا۔ جو شخص ادب نہ ہونے کی وجہ سے مرتبے میں پیچھے رہ جائے وہ اپنی خاندانی بزرگی کی بدولت آگے نہیں ہو سکتا۔ علم بغیر عمل ایسا ہے جیسا کہ درخت بے پھل۔ سب سے بہترین ذخیرہ 2 چیزیں ہیں: او نیکی جس کا احسان نہ رکھا جائے، او علم جس پر عمل کیا جائے۔ جس شخص میں ادب نہیں ہوتا اس کی خاندانی شرافت پر دبا لگ جاتا ہے۔ جو اپنے عیبوں کو دیکھتا ہے اس کی نظر میں دوسروں کے عیب چھوٹے معلوم ہوتے ہیں۔ جو شخص تجھے تیرا عیب بتلائے وہ تیرا سچا دوست ہے، اور جو شخص تیرا عیب چھپائے وہ تیرا پورا دشمن ہے۔ حکمت ایک درخت ہے جو دل میں پیدا ہوتا ہے اور زبان پر پھل لاتا ہے۔ بے وفائی ایک بہت بڑا عیب ہے جو آدمی کی قدر گھٹا دیتا ہے۔ جس کو تجھ سے دشمنی اور بغض ہوگا وہ ایسے کاموں کی طرف تجھے ورغلائے گا جن کا تیرے حق میں نقصان اور تیری بے قدری ہوگی۔ جو شخص صرف اپنی رائے پر بھروسہ کرتا ہے وہ ہلاکت میں پڑتا ہے، اور جو عقل مندوں سے مشورہ کرتا ہے وہ مطلب کو پا لیتا ہے۔ جس شخص کا مشیر اور صلاح کار گمراہ ہوتا ہے اس کی تدابیر ناقص اور گمراہ کن ہوتی ہے۔ جہالت کی انتہا یہ ہے کہ آدمی اپنی جہالت پر خوشی کرے۔ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت ہے کہ دنیا تو اپنے دوستوں اور دشمنوں سب کو دیتا ہے، مگر دین انہی لوگوں کو عطا فرماتا ہے جو اس کے پیارے بندے ہیں۔ ہر ایک چیز کا بیج ہے اور برائی کا بیج ارث ہے۔ آدمی کی حماقت 3 چیزوں سے معلوم ہوتی ہے: 1 فضول اور بے معنی باتیں کرنا، نمبر 2 جو بات نہ پوچھو اس کا جواب دینا، نمبر 3 بغیر سوچے سمجھے ہر کام کو شروع کر دینا۔ وہ بدترین شخص ہے جو اس بات کی پرواہ نہ کرے کہ لوگ اسے برا خیال کریں گے۔ بزرگوں کی 4 عادتیں یہ ہیں: نمبر 1 سخاوت کرنا، نمبر 2 غصے کو پی جانا، نمبر 3 بردباری اختیار کرنا، نمبر 4 لوگوں کی غلطی اور قصور کو درگزر کرنا۔ علماء موت کے بعد بھی زندہ رہتے ہیں اور جاہل حیات میں بھی مردہ ہے۔ ہمیشہ خاموشی اختیار کر کہ تیرے فکر میں نور پیدا ہو۔ 3 چیزیں آدمی کو ہلاک کرنے والی ہیں: 1 عورت کی فرما برداری کرنا، نمبر 2 غصہ کرنا، نمبر 3 شہوت پرستی کرنا۔ بادشاہوں اور خائنوں کی دوستی بہت کم باقی رہتی ہے۔ نہایت بہترین عبادت پیٹ اور شرمگاہ کو محفوظ رکھنا ہے۔ جب عقل بڑھتی ہے تو باتیں کرنا کم ہو جاتا ہے۔
3 اشخاص کو اپنا راز ہرگز نہیں بتانا چاہیے۔ نمبر 1 عورت، نمبر 2 حامق، نمبر 3 چغل خور۔ نیک بیوی ایک طرح کی راحت، غم و فکر ایک قسم کا بڑھاپا اور حسد ایک طرح کا عذاب ہے۔ علم کو خرچ کرنا علم کی زکوٰۃ ہے۔ خوش آمد اور تعریف شیطان کا نہایت ہی مضبوط داؤ ہے۔ جو شخص زیادہ ہنستا ہے اور مذاق کرتا ہے، اس کی عزت و وقار کم ہو جاتا ہے لوگوں کی نظر میں۔ 2 صفات ایسی ہیں جن کے بغیر اللہ تعالیٰ کوئی عمل قبول نہیں فرماتا۔ نمبر 1 تقوی، نمبر 2 اخلاص۔ 4 چیزیں انسان کے لیے عیب ہیں۔ نمبر 1 بخل، نمبر 2 جھوٹ، نمبر 3 بدخلقی، نمبر 4 حرص۔ 2 چیزیں ایسی ہیں جن کی قدر وہی جانتا ہے جس سے گم ہو جائیں۔ نمبر 1 جوانی، نمبر 2 عافیت۔ جس سے نیکی کرو اس کے شر سے اپنے آپ کو بچائے رکھو۔ غم آدھا بڑھاپا ہے۔ 4 صفات دین کی اصل ہیں۔ نمبر 1 اخلاص عمل، نمبر 2 لوگوں کے ساتھ نیکی اور احسان کرنا، نمبر 3 برے کاموں سے باز رکھنا، نمبر 4 امیدوں کو چھوڑنا۔ سب سے اچھا عمل وہ ہے جسے بجا لانے کے لیے تم اپنے نفس کو مجبور کر دو۔ گناہوں تک ہاتھ نہ پہنچنا ایک طرح کی عظمت ہے۔ حامق ہمیشہ محتاج رہتا ہے، عقل مند ہمیشہ غنی رہتا ہے، اور لالچی ہمیشہ ذلت میں گرفتار رہتا ہے۔ جھگڑے میں کودنا بہت آسان ہے، لیکن نکلنا بہت مشکل ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ کی یہ بہت بڑی نعمت ہے کہ انسان پر گناہوں کا کرنا دشوار ہے۔ جو شخص حق بات کہنے سے خاموش رہتا ہے وہ گمگا شیطان ہے۔ تمہارا مرض تمہارے اندر ہے اور تمہیں معلوم نہیں، تمہاری دوا تم میں ہے اور تم لا علم ہو۔ تم خود کو ایک معمولی جاندار سمجھتے ہو، حالانکہ تمہارے اندر تو پوری کائنات چھپی ہوئی ہے۔ زبان ایک ایسا درندہ ہے کہ اسے کھلا چھوڑ دیا جائے تو پھاڑ کھائے گا۔ جس بات کا علم نہ ہو اسے برا نہ سمجھو، ہو سکتا ہے کہ کئی باتیں ابھی تک تمہارے کانوں تک نہ پہنچی ہو۔ لوگوں کو طالب علم میں صرف اس وجہ سے بے رغبتی پیدا ہو گئی ہے کہ بہت سے عالم ایسے نظر آتے ہیں جو اپنے علم پر عمل کم کرتے ہیں۔ دوست چاہے کتنا بھی برا ہو، اس سے دوستی ختم نہ کرو، کیونکہ گندا پانی بھی کبھی آگ بجھانے کے کام آتا ہے۔ اس قدر خاموش رہنا کہ لوگ اپنی خواہش سے تجھے بلائیں۔ تیرے اس بیان سے کئی درجہ اچھا ہے کہ جس سے بیزار ہو کر تجھے چھپ کر آئیں۔ ایمان ایک درخت ہے جس کی جڑ یقین، شاخیں پرہیزگاری، پھول حیا اور پھل سخاوت ہے۔ بازاروں کے مجمع اور محفلیں شیطانوں کے حاضر ہونے کی جگہیں ہیں۔ سب سے بڑا عیب یہ ہے کہ تم کسی پر وہ عیب لگاؤ جو خود تم میں موجود ہے۔